فبأي آلاء ربكما تكذبان ایمان کی وہ سطح نہیں ہے جو کھڑا کر دے حکم پر۔ نماز کا کس کو نہیں پتا کہ فرض ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ ایمان کا سرمایہ تھوڑا ہو گیا ہے۔ پردے کا کس کو نہیں پتا کہ مسلمان عورت کے لیے پردہ فرض ہے، عین ہے، کیوں نہیں پردہ ہو رہا؟ سرمایہ کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، اور پیسے سے چیز خریدی جاتی ہے، ایمان سے چیز خریدی جاتی ہے، اطاعت ایمان سے آتی ہے، کیوں پردہ اٹھ گیا؟ ایمان کی حرارت۔ ایک عورت جب 5 ہجری میں پردے کا حکم آیا تو رات کو حکم آیا، کسی کو پتا چلا کسی کو نہیں چلا۔ فجر کی نماز میں عورتیں بھی آتی تھی مسجد میں، ایک الگ جگہ بنی تھی۔ جب ایک خاتون آئی، دیکھا تو ساری عورتیں پردے میں چادروں میں چھپی، پتہ نہیں کیا ہوا۔ کہنے لگی تجھے خبر نہیں رات کو پردے کا حکم آ گیا؟ کہ اچھا مجھے تو کوئی پتہ نہیں، رات کو اللہ نے کہہ دیا ہے۔ تو انہوں نے اسی وقت نماز کے بعد ایک بچے کو بھیجا، کہا جاؤ بیٹا میرے گھر سے چادر لے کے آؤ۔ وہ بچہ گیا، گھر سے چادر لے کر آیا، پھر چھپا کے چہرے پہ چھپا کے جب گھر پہنچی تو ان کے خامد نے فرمایا جب تمہیں پتہ ہی وہاں جا کے چلا تھا تو اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، یہیں آ کے شروع کر دیتی۔ تو فرمانے لگی اللہ کے حکم کا پتہ چلنے کے بعد میری جرت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف اٹھاؤں۔ اب چونکہ ایمان کی حرارت ہے نہیں، ایمان کی طاقت کمزور ہو چکی ہے، تو ہیلے بہانے اور لچر عذر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو اپنی خادمہ سے کہا، حضرت علی موقع پر موجود نہیں، کہا کہ غسل کا پانی رکھا۔ پانی رکھا، انہوں نے غسل فرمایا کہ میرا فلاں جوڑا نکالا کا چارپائی میری بیچ میں تھا، انہوں نے کمرے کے بیچ میں چارپائی کر دی، ایسے لیٹی قبلے کی طرف منہ کر کے کہنے لگی میں مرنے لگی ہوں، علی سے کہنا میرا غسل ہو چکا ہے، میرا کوئی کندھا بھی نہ ننگا کرے، میرا کوئی نہ سطر کھولے، میں نہا چکی ہوں، میرا غسل ہو چکا۔ ان کو مرنے کے بعد بھی یہ فکر ہے کہ میرا کندھا ننگا نہ ہو۔ آج کے لباس نہیں دیکھتے ہو، ساری کمر ننگی ہو رہی ہے، سارے بازو ننگے ہو رہے ہیں۔ یہ مغرب کی بیٹیاں بن کے عزت پانا چاہتی ہیں۔ مغرب کی عورت نے آزاد ہو کر بڑا دکھ پایا ہے، مجھے میرے رب کی قسم، اس کی آزادی نہیں، ہلاکت ہے، ہلاکت۔ اپنے آپ کو چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ، جتنا چھپو گی اتنا اللہ کے ہاں روشن ہو جاؤ گی، جتنا ظاہر ہوگی اتنا اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جاؤ گی۔ یہ تو پاگلوں کا جہان ہے، پاگلوں کے پیچھے چل پڑو گے۔ ہماری مائیں وہ ہیں جنہوں نے موت کے بعد بھی کہا میرا سطر نہ کھلے، کوئی میرا کندھا بھی نہ دیکھے۔ حضرت علی تشریف لائے تو انتقال ہو چکا تھا، تو خادمہ نے کہا کہ یہ فرما کر گئی ہیں، فرمایا ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ اسی طرح جنازہ اٹھایا گیا، اور پھر اس سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، اسما بنت امیس سے کہنے لگی میری میت کا کوئی ایسا انتظام کرو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے میرا قد کیسا، میرا جسم کیسا۔ تو انہوں نے کہا میں نے حبشہ کی ہجرت کی تھی، تو وہاں عورت کو دفن کرنے کے لیے، عورت کی میت اٹھانے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ چارپائی کے اوپر ایسے وہ لکڑیاں جو لچکدار ہوتی وہ اس طرح پھنسا دیتے ہیں، اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، تو اس سے وہ سارا وجود اندر چھپ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا قد کیا ہے، موٹائی کیا ہے اور چھوٹائی کیا ہے۔ کہ بس میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا۔ ایک مدد اللہ نے کی کہ میں رات کو اندھیرے میں اٹھایا، دن کے اجالے میں نہیں اٹھایا۔ ایک پردہ اللہ نے کہا کہ پوری رات کوئی پردے کا حکم دے دیا کہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے، پردہ کرو۔ دوسرا کام اسما بنت امیس سے کروایا، انہوں نے وہ پر لگا دی۔ وہ دستور آج بھی عرب میں چلا آ رہا، حضرت فاطمہ سے جو شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ جو جنازہ اٹھتا ہے، آپ لوگ دیکھو حرم میں جو جنازہ ابھرا ہوتا ہے وہ خاتون کا ہوتا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کور لگایا ہوتا ہے۔ دیکھنا جو لوگ جاتے ہیں حج پہ، وہ میں تو کئی سال سے جا رہا ہوں، کر یہ پڑھا بھی تھا، وہ دیکھا بھی ہے کہ جب خاتون کا جو جنازہ ہوتا ہے ویسے ابھرا ہوتا ہے، اور جو مردوں کا جنازہ ہوتا ہے ویسے سیدھا ہوتا ہے۔
وہ ایسے اونچا کیا ہوتا تاکہ یہ عورت کس قد و قامت میں ہے وہ بھی پتہ نہ چلے۔ اسلام ایسے حیاؤں والا طریقہ زندگی بتاتا ہے کہ ہماری عورت کا مرنے کے بعد بھی پردہ ہے، یہ زندہ ہو کے باہر نکل رہی ہیں، کون ان کو سمجھائے؟ ہائے تبلیغ اسی زندگی کو سیکھنے کا کام ہے، یہ پاک زندگی، یہ پاکیزہ زندگی، اس کو لے کے در در گھر گھر پھرنا، لوگوں کی خیر خواہی میں، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے میں، دھکے کھانا، لوگوں کی منتیں کر کے ان کو اللہ رسول کی ترتیب زندگی سمجھانا بتانا، یہ ہے تبلیغ کا کام۔ اس کے لیے ہم عورتوں کو بھی نکالتے ہیں، مردوں کو بھی نکال دو، بھائی سیکھو سیکھو۔ اوپر سے ہواؤں کا تیور بدلا ہوا ہے، پانی بکھر چکا ہے، زمین بے لگام ہونے کا ہے، سمندر اچھل اچھل کے اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں کہ یا سیدھے ہو جاؤ یا پانی کی لگام کھل سکتی ہے، یا زمین اپنی کروٹ بدل سکتی ہے، یا ہواؤں کی لگام ڈھیلی ہو سکتی ہے، یا چاند سورج کی گردش وہ ہمارے خلاف چل سکتی ہے، اور کوئی اللہ لاؤڈ اسپیکر لگا کے بتائے گا کہ بس کرو، ختم کرو، باز آ جاؤ۔ انہی چیزوں سے اللہ بتائے گا کہ لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ۔ اس لیے بھائیو بہنوں، توبہ کرو اللہ کے دربار میں، مانگو اللہ سے معافیاں، اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ ترتیب میں لاؤ اور ڈھالو، اس کو نکل کے سیکھو، گھروں میں اس کی فضا بناؤ، بچوں کو لے کے بیٹھو، ان کو آخرت بتاؤ، جنت بتاؤ، جہنم بتاؤ۔ آج کا ماں باپ بڑا ظالم ہے کہ 2-3 سال کے بچے کو اسکول کے حوالے کر دیتے، اور مائیں فارغ، باپ فارغ، باپ کاروبار میں، میں اپنے بناؤ سنگار میں۔ آج کی ماں نے جو کرنا تھا وہ تو کر نہیں رہی، اللہ نے اس کے ذمہ خامد کی روٹی نہیں لگائی، خامد کے ماں باپ کی خدمت نہیں لگا، وہ کرے تو اس کی نیکی ہے، وہ کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ نہ کرے تو اس عورت کو نافرمان عورت نہیں کہا جا سکتا۔ تو پھر اس کے ذمہ کام کیا ہے؟ تھکا دینے والا، کھلا دینے والا، جوڑ جوڑ درد سے پکار اٹھے، وہ کیا ہے؟ نسل کو تیار کرنا۔ یہ اتنا اوکھا کام ہے کہ دانت کے تلے پسینہ آ جائے۔ جو مائیں کرتی نہیں ہے، وہ اپنی طرح جنگل کے پودے کی طرح جوان ہوتے ہیں، جوانوں جب ایسے آنکھ دکھاتے ہیں تو پھر ماؤں کے کلیجے پاڑتے ہیں۔ جب بیٹی آگے سے بولتی ہے تو ماؤں کی راتوں کی نیند اڑتی ہے، اسے سمجھایا کب تھا، اسے ٹائم کب دیا تھا، بچوں کے ساتھ کب بیٹھے تھے۔ مدرسہ تربیت کی جگہ نہیں ہے، نہ خانقاہ تربیت کی جگہ ہے، نہ تبلیغ تربیت کی جگہ ہے۔ سب سے بڑی اور سب سے طاقتور تربیت کی جگہ ماں کی گود ہے اور باپ کا سایہ ہے۔ ماں نے گود خالی کر کے ٹیوٹر کے حوالے کر، ٹیوٹر کے پیٹ سے نکلا ہے کہ تمہارے پیٹ سے نکلا ہے؟ ہاسٹل میں 11 سال کا تھا، میرے باپ نے مجھے ہاسٹل میں ڈالا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاسٹلوں میں دھکا دے دیا، فارغ تو وہ جنگلی جانور کی طرح اور جنگل کے کانٹے دار جھاڑی کی طرح وہ پروان چڑھتے ہیں، انہیں کیا خبر کہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے۔ تو اللہ کا احسان ہوا، تبلیغ کا کام چلا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہیں سجھا دی، دکھا دی۔ اپنی اولاد کے لیے وقت نکالو، گھروں میں بیٹھو، صحابہ کی سیرت پڑھو، حضور کی سیرت پڑھو، جنت جہنم کے واقعات سنو، پڑھو، سناؤ، ان کے معصوم ذہنوں میں ڈالو، تو آگے جب چڑھیں گے، پروان چڑھیں گے تو کچھ اپنے اوپر پھلدار ہو کر وہ نکلیں گے، ورنہ تو وہ کانٹے دار جھاڑیاں بنیں گے، کانٹے دار۔ سے وقت دو، اپنے آپ کے لیے وقت نکالو، اپنی نسل کے لیے وقت نکالو، اپنے گھروں کو مسجد بناؤ، گھروں کو مسجد بناؤ۔ زبان کا بول بڑی طاقت رکھتا ہے، زبان کے بول میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ عیسائیوں نے حملہ کیا، مسلمان بادشاہ نے لشکر بھیجا، خبر آئی شکست ہو، تو ملکہ نے کہا یہ خبر غلط ہے۔ بادشاہ نے غصے میں کہا کیسے غلط؟ خبر باہر سے آئی، تو اندر بیٹھ کے تو غلط کہہ رہے، تو چپ ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ واقعی خبر غلط تھی، فتح ہوئی۔ تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا تو نے یہ اتنے دعوے سے بات کیوں کہی تھی؟ اس نے کہا بات یہ ہے، جب یہ میرا محسوس ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی امانت ہے،
تو میرے منہ پہ ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں آیا، میں نے کوئی مشتبہ کھانا نہیں کھایا۔ پھر جب یہ پیدا ہوا، یہ کون سنا رہی؟ کوئی کسی مولوی کی بیوی نہیں، بادشاہ کی بیوی کا سنا رہا ہوں۔ جب یہ پیدا ہوا تو میں نے جتنی دفعہ اسے دودھ پلایا، پہلے 2 نفل پڑے پھر دودھ پلایا، وضو کیا 2 نفل پڑے دودھ پلایا۔ 2 سال میں نے یہ چکی چلائی ہے، 2 سال میں نے یہ مشقت برداشت کی ہے کہ ہر دفعہ اس کے لیے میں وضو کرتی، نفل پڑھتی، پھر دودھ پلاتی۔ تو جو اتنا پاک دودھ پی کے پروان چڑھے وہ کافر کے آگے کیسے بھاگ سکتا؟ یہ خبر اگر آتی کہ شکست ہوگی اور میرا بیٹا شہید ہو گیا تو پھر اس کو میں مان جاتی، لیکن میں یہ نہیں مان سکتی کہ جس کو میں نے ایسا پاک دودھ پلایا ہو وہ موت کے ڈر سے بھاگ جائے۔ یہ نہیں سکتی۔ یہ کام آج کی ماں نہیں کر رہی ہے۔ اس کا سلیقہ سیکھنے کے لیے تبلیغ میں وقت دو کہ بچوں کو کی تربیت کرنی کیسے ہے اور گھر کی زندگی کو جنت کیسے بنانا ہے۔ اس لیے بھائیوں بہنوں، پچھلی پہ توبہ کرو، اگلی کے لیے تیاری کرو، اپنے گھروں کو مسجد کا ماحول دو، اپنی زندگی میں پردے کو داخل کرو،